حکومت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، ہر بلاؤ رنج و باشر سے بچانا یا علی۔ 5 نعرے پنجتن کے ایک نعرہ ہے دری اور حبیب خدا ختم الانبیاء بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت، الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا ابو القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها۔ خمسہ اربعین کی دوسری مجلس تحقیق اور تسلیم کے عنوان پر آپ حضرات حضرت خانہ عطائے عباس میں سماعت فرما رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں تسلیم کے ساتھ ساتھ تحقیق کا ہنر بھی عطا فرمایا۔ کل تمہیدی گفتگو ہو چکی، آج باقاعدہ موضوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ کچھ ایسے مفاہیم آج آپ کے حوالے کرنے ہیں کہ جن سے شاید اگر آپ یقین کی منزل پر ہیں تب تو آپ قابو میں رہیں گے، لیکن اگر کوئی یقین کی منزل سے پچھلی منزل پر ہے تو اس کے دماغ کے پرکچے اڑ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ کل موجود تھے وہ جانتے ہیں، جو نہیں موجود تھے انہیں بتا دوں کہ مولا علی نے کہا، جب مولا علی سے پوچھا کہ تسلیم کسے کہتے ہیں، تاکہ میں اس لیے یہ دہرا رہا ہوں بات، جو لوگ کل نہیں تھے وہ بھی تقریر میں جڑ جائیں۔ مولا علی سے پوچھا کہ تسلیم کسے کہتے ہیں، تو مولا علی نے فرمایا کہ تسلیم، اسلام تسلیم ہے، تسلیم یقین ہے، اور یقین تصدیق ہے۔ یعنی جو اسلام لایا پھر تسلیم کیا، تسلیم کرنے کے بعد یقین کیا، اور یقین کرنے کے بعد تصدیق ہوئی۔ جملہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تصدیق کی جاتی ہے پھر تسلیم کیا جاتا ہے، حالانکہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ پہلے تم یقین کر لو پھر تصدیق خود بخود ہو جائے گا۔ آپ نے سماعت فرما لیا، یہ سب تحقیق کے عمل سے ہو کے گزرتا ہے۔
یعنی اسلام بھی لانا ہے تو تحقیق کے ذریعے لانا ہے. اگر آپ تسلیم بھی کریں گے تو تحقیق کے ذریعے کریں گے. اگر آپ یقین کی منزل پر بھی آئیں گے تو تحقیق کے ذریعے آئیں گے. اور اگر آپ تصدیق کی منزل پر بھی آتے ہیں تو تحقیق ہی کے ذریعے آئیں گے. اور یہ میں کل بیان فرما چکا کہ تسلیم کا مصدر کیا ہے اور تحقیق کا مصدر کیا ہے. تسلیم کا مصدر جو ہے وہ ہے اسلام، سلامتی. تسلیم سلامتی ہے اور سلامتی محمد ہے. اور تحقیق کا مصدر ہے حقیقت، حقیقت کا مصدر ہے حق. اور رسول اللہ نے کہہ دیا الحق ما علی و علی و اس کے مطابق مصدر بتا رہا ہے کہ تسلیم ہے محمد اور تحقیق ہے علی. اب اگر کوئی کہے کہ تحقیق نہ کرو صرف تسلیم کرو، گویا وہ یہ کہہ رہا ہے محمد کو مان لو علی کو نہ مانو. تحقیق کوئی منفی لفظ نہیں ہے، میں عرض کر چکا، اس سے آگے کی بات کرتا ہوں. تحقیق کوئی منفی لفظ نہیں ہے. یہ تحقیق ہمیشہ علی کی طرف بڑھنے کو کہتے ہیں، یعنی حق کی طرف صحیح کرنے کو، حق کی طرف قدم بڑھانے کو تحقیق کہتے ہیں. تابش رضا صاحب، عصمت رضا صاحب، فرمان رضا صاحب، آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں. تحقیق رضا باز صاحب، فضل باز صاحب، ہمارے طاہر صاحب ہمیں سماعت فرما رہے ہیں. میری خوش نصیبی ہے، سوسخوان بڑے سوسخوان مولا کے منظور نظر ذاکر آپ لوگ تشریف فرما ہے. تحقیق کوئی منفی شے نہیں ہے. تحقیق حق کی طرف صحیح کو کہتے ہیں، یعنی اپنے قدم کو حق کی طرف بڑھاتے چلے جاؤ. اور جب تم حق تک پہنچ جاؤ گے تو یقین کی منزل آ جائے گی. یقین کر لو گے تو تصدیق بھی ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ تحقیق جو ہے وہ کوئی مثبت چیز ہے اور بہت زیادہ مثبت چیز ہے. مثبت کے معنی بچے بیٹھے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پازیٹیو کو مثبت کہتے ہیں، یعنی جو تحقیق ہے وہ مثبت چیز ہے. اب تحقیق کرنے اگر آپ بیٹھیں تو آپ فضائل پڑھیں مولا کے اور کتاب کھول کے بیٹھیں اور آپ نے تحقیق شروع کی. تحقیق کے لیے آپ نے کتاب کھولی، باب فضائل علی کھولے، پڑھنا شروع کیے. تو عجیب بات ہے یہ ہے کہ تحقیق کبھی بھی یہ نہیں بتاتی کہ علی چوتھے تھے. آپ میرا ساتھ دل میں ذرا رکھ کر تو دیکھ، جذبہ حب علی دل میں ذرا رکھ کر تو دیکھ، بھئی یہ مزہ کچھ اور ہے، اس کا مزہ چکھ کر تو دیکھ. آواز بلند نعرہ صلوات. جنہوں نے تحقیق کی ہے معرفت کے ساتھ. دیکھیے ایک گوشہ اور میں آپ کے حوالے کر دوں کہ تحقیق کہتے کسے. یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش فرمائی فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ کہ اس کا مطلب ہے قرآن کہہ رہا ہے تحقیق کرو، تحقیق ہے علی. تو اس کا مطلب قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تم قرآن میں علی کو پڑھتے کیوں نہیں؟ تم قرآن میں علی کو پڑھتے کیوں نہیں؟ تو تحقیق جو ہے، میں مثلاً یہاں پہ بیٹھا ہوں ممبر پہ آ کے اور میں نے آپ سے کہا کہ علی عین اللہ ہے. میں آ کے کہوں، مثال دے رہا ہوں، اس سے تو اوپر کی باتیں آپ جانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں. میں نے ممبر پہ آ کے مثلاً کہا کہ علی عین اللہ ہے، آپ نے فوراً تسلیم کر لیا کہ ہاں علی عین اللہ ہے. یہ ہے تسلیم کرنا. اور تحقیق کیا ہے کہ آپ معرفت کے ساتھ تسلیم کریں کہ عین اللہ کہتے کسے. اور معرفت سے تسلیم کرنا دو الگ الگ چیزیں. اب یہ تحقیق جو لے کے جاتی ہے، آپ نے کتابیں کھولی، پڑھنا شروع کیا اور آپ حق کی طرف بڑھنے کی خواہش سے آپ تحقیق کر رہے ہیں اور کتاب پڑھ رہے ہیں. تو اب آپ کو کتاب اور تحقیق کبھی بھی یہ نہیں بتائے گی کہ علی چوتھے تھے. میں بیٹھا ہوں، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. کیا تحقیق کبھی بھی یہ نہیں بتائے گی کہ علی چوتھے ہیں. حسین رضا سماعت فرمائیے کہ تحقیق جملہ دیکھیے گا کہ تحقیق کبھی بھی یہ نہیں بتائے گی کہ علی چوتھے تھے. مگر عجیب بات ہے، تحقیق کبھی یہ بھی نہیں بتاتی کہ علی پہلے تھے. تحقیق یہ نہیں بتاتی کہ علی چوتھے تھے، لیکن تحقیق یہ بھی نہیں بتاتی کہ علی پہلے تھے. تحقیق بتاتی کیا ہے؟ تحقیق لے کے کہا جاتی ہے یہ منزل ہے کہ جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ اگر صاحب یقین نہ بیٹھے ہو تو دماغ کے پرچے ہو جائیں گے. تحقیق کرنے بیٹھے تو تحقیق نے یہ نہیں بتایا کہ علی چوتھے تھے، تحقیق نے یہ بھی نہیں بتایا کہ علی پہلے تھے. تحقیق جب بھی کی گئی تو تحقیق اس منزل تک لے گئی کہ تحقیق نے یہ نہیں بتایا کہ علی پہلا تھا، تحقیق نے یہ بتایا کہ علی اکیلا تھا.
منزلیں میں بتا چکا، امیر المومنین کہہ چکے کہ پہلے ہے تحقیق، پھر ہے اسلام، پھر ہے تسلیم، پھر ہے یقین، اور آخر میں ہے تصدیق۔ میں کیونکہ جو لوگ کل نہیں تھے، یہ جملہ بہت ضروری ہے دہرانا تاکہ آپ موضوع سے متصل ہو جائیں کہ اب یہ جو علی نے بتایا، تو آپ اسلام کی منزل پہ جبریل رسول اللہ کے پاس آئے اسلام بن کر اور کہنے لگے اللہ نے بلایا، رسول اللہ نے تسلیم کیا، کہا چلو، آواز آئی میرے قریب آجا، رسول اللہ نے یقین کیا یہ اس کی آواز ہے، جب یقین کر لیے تو پردہ ہٹا کے تصدیق ہو گئی کہ ہاں یہ اسی کی آواز ہے۔ تصدیق ہو گئی کہ ہاں یہ اسی کی آواز تھی، یہ اسی کی آواز تھی۔ دیکھیے اگر آپ کہیں گے مجھ سے میں موضوع بدل دوں گا، لیکن مجھے خود بھی بہت مزہ آ رہا ہے، میں کل سے اس پہ پرسوں سے تحقیق کر رہا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں اور پڑھ رہا ہوں کتابیں، اور گوشے آتے چلے جا رہے ہیں اور میں لطف اندوز ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو بھی مزہ آ رہا ہے اور مزہ آنا چاہیے، کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ سب صاحبان یقین تشریف فرما ہیں۔ بات یہ ہے کہ تحقیق نے یہ بھی نہیں بتایا کہ علی چوتھے تھے، تحقیق نے یہ بھی نہیں بتایا کہ علی پہلا تھا، تحقیق نے بتایا کہ علی اکیلا تھا۔ برقچی اڑنے لگے دماغ کے، تحقیق شروع ہوئی، ہم نے کہا کہ یہ علی پہلا، علی اکیلا تھا، اس کا مطلب ہے علی تنہا تھا، اس کا مطلب ہے علی یکتا تھا، اس کا مطلب ہے علی واحد تھا، اس کا مطلب ہے علی احد تھا، شریف تھا۔ تحقیق نے برقچے اڑانے شروع کیے، لیکن چونکہ ہم علی والے تھے تو ہم تسلیم کی منزل پر آ گئے۔ جب ہم نے تحقیق کی تو پتا چلا وہ اکیلا تھا، ہم نے تسلیم کر لیا کہ وہ ایک ہے، ہم نے تسلیم کیا کہ وہ ایک ہے۔ ہم نے جیسے ہی تسلیم کیا تو تسلیم نے کہا، اب تسلیم آگے بڑھی، تحقیق ہے علی، تسلیم ہے محمد، یاد رکھیے گا، تحقیق ہے علی، تسلیم ہے محمد۔ اب جب میں تسلیم کہوں آپ سمجھیے گا محمد ہے، جب میں تحقیق کہوں آپ سمجھیے گا علی ہے۔ تحقیق نے پرچے اڑائے، ہم نے تسلیم کر لیا، جیسے ہی تسلیم کیا تو تسلیم نے کہا علی کو ایک نہ سمجھنا، فوراً کہا لولا علی لوالے فاطمہ۔ تسلیم نے بتایا کہ ایک نہیں ہے دو ہے، بکاری کو تقسیم کیا گیا، کہا دو ہے، یعنی اب جو فضیلت علی کی ہے وہی فضیلت زہرا کی ہے، جو فضیلت علی کی ہے وہی فضیلت زہرا کی ہے۔ یہ تسلیم کی منزل تھی، جب ہم نے تحقیق کی ہم نے جانا ایک ہے، جب تسلیم کی منزل پر آئے تو پتہ چلا دو ہے، اب پھر تحقیق آگے بڑھی، کہا دو نہیں ہے، قرآن نے فوراً آواز دی مرجل بحرین یلتقیان، ہم نے دونوں کو ایک کر دیا۔ تحقیق نے کہا کہ یہ ایک ہے، تسلیم نے کہا دو ہیں، پھر تحقیق نے کہا نہیں دو نہیں ہے، مرجل بحرین یلتقیان، ہم نے ان دونوں کو ایک کر دیا، ملا دیا، یکتا کر دیا، ہم نے ان دونوں کو ایک کر دیا، ملا دیا، یکتا کر دیا۔ میں کیا کروں، میرے پاس وقت ہی ختم ہو گیا، ابھی تو تقریر شروع بھی نہیں ہوئی اور وقت ختم ہو گیا۔ میں کہاں لے کے آپ کو جانا چاہ رہا ہوں، کچھ معروضات کل پیش کر دوں گا، بہرحال جو آپ کے حصے میں آپ سنیں گے اور آپ کل بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ یہ جو انہوں نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، تو یہ جو نعرہ ولایت ہے
اسے اصل میں یقین کہتے ہیں. جو نعرہ رسالت ہے یہ تسلیم ہے, اور جو نعرہ تکبیر ہے نا اسے تصدیق کہتے ہیں. بتاتا ہوں کہ معاملہ کہاں جا رہا ہے, معاملہ کہاں پہنچتا ہے. کہنے لگے ہم نے جب تحقیق شروع کی کہا ایک ہے, کوئی علی کا عنصر نہیں, کوئی علی کا ثانی نہیں, جو فضیلت علی کی وہ کسی کی نہیں. ہم نے تسلیم کر لیا تو فوراً تسلیم نے کہا لولا علی لمال فاطمہ کفون علی العرش, ایک نہیں ہے دو ہے. تقسیم کر دیا, اب دو ہی ہو گئی, اب دو ہیں. جیسے ہی ہم نے تسلیم کیا کہ دو ہیں تو یقین کی منزل آئی. ابھی تحقیق میں فوراً آگے بڑھ کے کہا نہیں دو نہیں ہے, مرج البحرین یلتقیان, مرج البحرین یلتقیان, ہم نے ان کو یکتا کر دیا, ایک کر دیا, اب یہ پھر ایک ہو گئے. اب کیا کریں؟ میں نے کہا تھا نا تحقیق بتاتی ہے وہ اکیلا ہے, ایک ہے ایک. اب ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایک ہے. فوراً یقین آگے بڑھا, کہنے لگا نہیں آگے کی آیت بھی تو پڑھو. ہم نے جب ان دو کو ایک کیا تو ایک لولو کو نکالا, ایک مرجان کو نکالا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں علی و فاطمہ جب ایک ہوئے تو اللہ نے پھر دو کر دیا, ایک حسن اور ایک حسین. یہ سلسلہ کہیں رکے گا نہیں جا کر. کہا ایک ہے, نہیں ایک نہیں ہے دو ہے. کہا نہیں دو نہیں ہے ایک ہے. پھر کہا نہیں ایک نہیں ہے دو ہے. اب ہم نے یقین کر لیا. جب ہم یقین کی منزل پر آ گئے, دیکھ رہے ہیں آپ کیسے چلتے ہوئے آیا. تحقیق کے بعد تسلیم, تسلیم کے بعد پھر تحقیق کے بعد پھر یقین کی منزل پر آ گئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے اب یہ دو ہیں حسن اور حسین, امامت کی عصمت کی منزل, اور یہ دو ہیں حسن اور حسین. ہو گیا بات آپ تک پہنچ گئی. حسن اور حسین پھر دو ہو گئے. تحقیق نے بتایا ایک ہے, تسلیم نے بتایا دو ہے, پھر تحقیق نے بتایا ایک ہے. پھر ہم نے مان لیا کہ ہاں بھائی دو ہے, پھر اب دو ہو گئے. ہم نے یقین کر لیا. یقین نے کہا صرف دو نہیں ہے, اب ان دو سے مزید 12 نکلتے چلے جائیں. اور اب جب عصمت کی منزل آئی گئی 14 ہو گئے. کہا ابھی تک تو تم ایک اور دو پہ لڑ رہے تھے, اب یہ 14 ہو چکے. ہم نے یقین کر لیا کہ یہ 14 ہے. آخری منزل تصدیق کی تھی. محمد نے آگے بڑھ کے کہا ہم 14 کے 14 ہیں. نزدیک کی منزل آئی تو کہا کہ ہم 14 کے 14 ایک, ہم 14 کے 14 ایک. سمجھ رہے ہیں آپ کہ یہ ہے تحقیق. تحقیق سے ہو کے گزرے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ 14 کے 14 ایک ہے. اب یہ نہیں پتا کہ یہ 14 کے 14 ایک ہے یا یہ 14 کے 14 ایک ہے. میں بتاتا ہوں آپ صاحبان یقین بیٹھے, آپ نے تسلیم بھی کر لیا, آج یقین کی منزل پر بھی آ گئے. اب کیسے تحقیق پرچے اڑاتی ہے. رسول اللہ تشریف فرمائے, رسول اللہ کے اصحاب بھی تشریف فرمائے, رسول اللہ کے اہل بیت بھی تشریف فرمائے. یہودی آیا, کہنے لگا کہ تم میں سے رسول کون ہے. کہا رسول اللہ اٹھے, کہنے لگے میں اللہ کا رسول ہوں. آگے بڑھا کہنے لگا ہمیں موسیٰ نے کہا تھا کہ آخری نبی آئے گا تو وہ تمہیں 7 اونٹنیاں دے گا, اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ 7 اونٹنیاں تمہیں دے دے تو تم ایمان لے آنا. رسول اللہ نے کہا کہ ہاں چلو میں تمہیں اونٹنیاں دیتا ہوں. رسول اللہ گئے پہاڑی کی طرف, نماز ادا کی 2 رکعت, پہاڑی پھٹی اور اونٹنیاں 7 باہر آ گئیں. صرف اونٹنیاں کالی آنکھیں والی باہر آ گئیں. رسول اللہ نے کہا یہ لوگ, کہاں ہم ایمان لے آئے, میں آپ پر ایمان لے آیا. ہمارے موسیٰ نے آپ ہی کا کہا تھا, ہمارے نبی موسیٰ نے آپ ہی کے بارے میں ہمیں بشارت کی تھی, ہم ایمان لے آئے. اس نے کہا لیکن میں ابھی یہ 7 اونٹنیاں نہیں لے کے جاؤں گا, میں پہلے جاؤں گا اپنے قبیلے کو مسلمان کروں گا. جب میں مسلمان کر کے واپس آؤں گا تو تحفے میں یہ 7 اونٹنیاں آپ سے لوں گا. یہ کہہ کے وہ چلا گیا. اس نے اپنے قبیلے کو ایمان پہ لے کے آیا, اسلام قبول کروایا. اب جب واپس آیا کچھ عرصے کے بعد تو مدینہ سوگوار تھا. اس نے پوچھا یہ سوگوار کیوں ہے. کہا کہ وہ رسول جو تھے وہ وفات پا گئے. اس نے کہا جانشین کون ہے. کہا جانشین تو چھوڑ کے نہیں گئے. یہ تلاش میں نکلا, خاک اڑ رہی تھی, مسجد نبوی میں گیا, دیکھا ممبر پہ بیٹھے ہیں تو
پہلے تو سوچتا رہا کہ مانگوں یا نہ مانگوں. چہرہ دیکھ کے سمجھ گیا نا کہ دینے والے یا لینے والے. مانگوں کہ نہ مانگوں. بہرحال اس نے ہمت کی, آگے بڑھا, کہنے لگا رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. انہوں نے کہا کیا وعدہ کیا تھا؟ پلٹ گیا, کہنے لگا تمہیں جب اپنے رسول کے وعدے کا نہیں پتا تو تم جانشین کس بات کو. سلمان اٹھے, کہنے لگے آؤ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں. سلمان نے ہاتھ پکڑا, علی کے دروازے پہ آیا. علی نے کہا ہاں آؤ, تمہیں رسول اللہ نے اونٹنیوں کا کہا تھا, 7 اونٹنیوں کا وہی لینے آئے ہو؟ کہاں وہی لینے آئے. علی کہنے لگے آؤ چلو میرے ساتھ. علی پہنچے پہاڑی کی طرف, اسی پہاڑی کی طرف, پہاڑ کے پاس پہنچے. اب پہنچنے کے بعد علی نے 2 رکعت نماز ادا کی. میں آپ کو بتا چکا, جو لوگ مجھے سن رہے ہیں شروع سے میں بتا چکا کہ یہ علی جو نمازیں اور سجدے کر رہے ہیں یہ کمپریسر ہے. علی نے 2 رکعت نماز پڑھی. ابھی نماز تمام ہوئی کہ پہاڑ پھٹا اور 7 اونٹنیاں باہر آئی. علی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پہاڑ پھٹا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی نماز پڑھے تو پہاڑ پھٹتے اور نہ پڑھے تو کلیجے پھٹ جاتے. علی نماز پڑھے تو پہاڑ پھٹ جائے اور نہ پڑھے تو کلیجے پھٹ جائیں گے. یہ ہے کون؟ علی نے 7 اونٹنیاں دے دی, یہ چلا گیا. لوگوں نے دیکھا, سب لوگوں نے دیکھا. اس کے بعد واپس آئے. اب پھر وہی دور کہ ایک یہودی آ گیا, کہنے لگا کہ اب وہاں 7 اونٹنیاں دی تھی یا 70 اونٹنیوں کی بات آ گئی. کہنے لگا کہ علی نے دعویٰ کیا بعد وفات رسول کہ رسول اللہ کا کسی پہ کوئی بھی قرضہ ہے تو وہ مجھ سے آ کے لے لے. لوگ آتے تھے جوک در جوک اور کہتے تھے یا رسول اللہ, یا علی, رسول اللہ نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا, وہ وعدہ کیا تھا. سب وعدے پورے کرتے چلے گئے. سارے وعدے علی نے پورے کیے. سب وعدے علی جب پورے کر چکے, ایک ایک وعدہ علی پورا کر رہے تھے. فلاں صاحب پہنچے فلاں صاحب کے پاس اور کہا سارے نمبر تو علی لے جائیں گے, تم کیا کر رہے ہو؟ تم بھی دعویٰ کرو کہ رسول اللہ کا قرضہ مجھ سے لے لے. انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ بھائی رسول کا جو بھی قرضہ ہے وہ آج آ کر مجھ سے لے لو. بھائی پتہ ہی نہیں تھا. وہ ایک عرابی آیا, اس نے آ کر کہا کہ رسول اللہ نے مجھ سے 70 اونٹنیوں کا وعدہ کیا تھا, لاؤ دو. انہوں نے کہا کہ فلاں سے کہا جو مشورہ دینے والا تھا نا, اس سے کہا پھنسوا دیا. اب کہاں سے لا کے میں 70 اونٹ کہاں سے لا کے دوں؟ فوراً وہ بولے, جو مشیر تھے, فوراً وہ بولے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ یار آپ سمجھنے کی کوشش تو کیجیے. خدا کی قسم ہمارے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں, آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اس نے پوچھا کہ کوئی گواہ ہے؟ عرابی پلٹا, پلٹ کے کہنے لگا کہ مجھ جیسے سے بھی گواہ مانگنا چاہتا ہے. جملہ اس نے غلط کہا, اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ تجھ جیسے بھی گواہ مانگنا چاہتا ہے. رسول کی بیٹی سے گواہ مانگنا. مصروف حق بندگی سے بھی کچھ تھے بس میں رسالت معاد ہڈی کے ٹکڑے جیسے ہو شامی جا رکھے ہیں زمان پنجت الجا ہوا ہے شیخ حساب و کتاب ایندھن بنے گا حشر میں دوزخ کی آگ کا جو مبتلا ہے بغض علی کے بخار حیدری دیکھیے دوسری جگہ مجلس شروع ہو چکی ہے. اگر آپ کہیں تو اجازت دیں تو میں موضوع یہاں تمام کروں, یہاں سے وہاں اس موضوع کو آگے بڑھاؤں اگر آپ کی اجازت ہو تو, یا اگر آپ کہیں تو میں جلدی اس کو 5-10 منٹ میں ختم کرتا ہوں. بات یہ کہ اب علی نے کہا سلمان اس کو بھی لے کے علی کے پاس آئے. علی نے اس کو 70 اونٹ دے دیے. علی گئے پہاڑ کے پاس, حسن سے کہا حسن جاؤ. پہاڑی کے پاس حسن پہنچے, حسن نے اشارہ کیا, پہاڑ سے اونٹ نکلے, 70 اونٹنیاں نکلی اور علی کے حوالے اس کے حوالے کر دی, یہودی کے حوالے کر دی. بات یہاں ختم ہو گئی. تحقیق کا جملہ سن لیجیے. علی نے 70 اونٹنیاں دے دی. اب علی نے وہاں 7 اونٹنیاں دی, یہاں علی نے 70 اونٹنیاں دی. علی پہاڑ کھود کے علی پہاڑ کو اشارہ کرتے ہیں, پہاڑ کھلتا ہے, اونٹنیاں آ جاتی ہیں. علی پہاڑ کو اشارہ کرتے ہیں, علی اونٹنیاں پہاڑ سے نکالے چلے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ قوم سمود آئی اور آ کر کہا صالح اگر تمہارا رب سچا ہے تو پہاڑ سے اونٹ کو نکال کر دکھائے. اونٹ باہر آیا, ناقہ صالح باہر آیا. لوگوں نے کہا
इसका मतलब है ऊँट बाहर से निकालना रब का काम है। क्या कह रहे हैं? वो तो रब है। भाई वाह 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 आखिरी जुमला बजाएगा, कल से इंशाल्लाह इसको मौजूद आगे बढ़ाएंगे। आखिरी जुमला समाज फरमाइए, ये है तस्लीम की मंजिल। तस्लीम की मंजिल पर हर एक नहीं आ सकता, और जो तस्लीम की मंजिल पर आ जाए तो यकीन की मंजिल पर नहीं आ सकता, और जो यकीन की मंजिल पर आ जाए तस्दीक की मंजिल पर नहीं आ सकता। तस्दीक की मंजिल पर सिर्फ मुस्तफा पहुंचे, और जब मुस्तफा पहुंचे तो अल्लाह ने कहा है मुस्तफा तुम तस्दीक की मंजिल पर आ गए, हम तुम्हें मोहम्मद कह रहे हैं। इसका मतलब है जो तस्दीक की मंजिल पर आ जाए वो है मोहम्मद। अब हर कोई तस्दीक की मंजिल पर नहीं आ सकता, जो तस्दीक की मंजिल पर आ जाए वो मोहम्मद हो जाएगा। जो मंजिल पर आया तो मोहम्मद ने ऐलान कर दिया ये 14 के 14 तस्दीक की मंजिल पर आए तो मोहम्मद ने कहा पहला भी मोहम्मद है, तीसरा भी मोहम्मद है, हम 14 के 14 मोहम्मद है। जो तस्दीक की मंजिल पर आए वो है मोहम्मद, लेकिन जो तस्दीक की मंजिल पर ना आए और यकीन तक रुक जाए वो कौन है? जो तस्दीक की मंजिल पर है वो है मोहम्मद, जो यकीन की मंजिल पर है वो कौन है? तो कहा जो तस्दीक की मंजिल पर है वो मोहम्मद है, जो तस्दीक की मंजिल पर है वो मोहम्मद ही है। जो तस्दीक की मंजिल पर थे तो कहा ये 14 मोहम्मद है, और जो यकीन की मंजिल पर था कहा सलमान मोहम्मद ही है। मंजिल पर है तो मुझे जुमला कहने की इजाजत है, ये मोहम्मद ही है, ये सरमद मोहम्मद ही है, ये असमद मोहम्मद ही है, ये असगर मोहम्मद ही है, ये ताहिर मोहम्मद ही है, वो हुसैन मोहम्मद ही है, वो ताबिश मोहम्मद ही है, ये अहमद मोहम्मद ही है, ये रज़ाए मोहम्मद ही है, ये ज़ैगम मोहम्मद ही है, ये आबिद मोहम्मद ही है। यकीन ना आए तो जाके मुसलमानों से पूछ लो फरमान किसका होता है, सब मिलकर कहेंगे फरमान मोहम्मद। भाई क्या कह रहे हैं? वाह वाह भाई क्या कहने ये सब मोहम्मदी है, वाह वाह सबके सब मोहम्मदी है। आसिम मोहम्मदी, अब्बास मोहम्मदी, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अब्बास मोहम्मदी को कितना अच्छा लग रहा है। ये सब मोहम्मदी, सबके सब मोहम्मदी। देखिए मोहम्मदियत छीन भी ली जाती है अगर यकीन की मंजिल से पीछे हट जाए। अरे यकीन की मंजिल से पीछे हट जाओ तो साहबियत छिन जाती है, मोहम्मदियत क्या अभी तक तो रहने नहीं दिया जाता अगर यकीन की मंजिल से पीछे हट जाए। तो हम सब हैं मोहम्मदी, रसूल अल्लाह की उम्मत से हैं, रसूल अल्लाह जो सैयद है वो रसूल अल्लाह के खून से हैं, तो हम सब हैं मोहम्मदी। और इमाम रिज़ा है मोहम्मद, वो अली रिज़ा जो हमारे अक़ीदे का हिस्सा, हमारे ईमान का हिस्सा, हमारी जान का हिस्सा, हमारे सर का ताज, इमाम की नालैन हमारे सर का ताज है। इस इमाम की शहादत का रोज़ है। ज़्यादा तवील मसाइल तो मैं पढ़ता नहीं, आप जानते हैं तसलसल से मसाइल। कल एक रिवायत पढ़ी, उससे आगे के मसाइल कल से होंगे। आज चूँकि दिन मेरे इमाम से मंसूब है मेरे अजीज़ों, बस दो जुमले सुन लीजिएगा। वो इमाम कि जिसके 18 बहन 18 भाई, मगर लाश पर रोने वाला कोई। मामून ने जब जहर दिया, अली रिज़ा सर पे चादर रख के जश्न खाते हुए घर में पहुंचे। अबा सलत को बुलाया, अबा सलत से वसीयतें की, अबा सलत से कहा अबा सलत इंतजार करना, मेरा बेटा आएगा, वही मुझे गुस्ल देगा, वही मुझे कफन देगा। इमाम रिज़ा तड़पने लगे, 3 दिन मेरा मौला बिस्तर पर पड़ा। अब ये आखिरी दिन था, 17 सफर का दिन था कि दरवाजा खुला, देखा मोहम्मद तकी अली रिज़ा के पास आए, अपने बाबा का सर अपने ज़ानिब पर रखा, सर को सहलाते जाते अली रिज़ा ने वसीयतें करना शुरू की। अली रिज़ा वसीयत कर रहे और पहली वसीयत ये की कि ऐ मेरे बेटे कभी भी हुसैन का गम न भूलना, ऐ मेरे बेटे कभी भी मेरे चच हुसैन का गम न भूलना। अभी ये कह रहे थे कि रूह परवाज़ कर गई। मोहम्मद तकी ने कफन भी दिया, मोहम्मद तकी ने गुस्ल भी दिया, गुस्ल कफन दे दिया। जनाजा बड़ी धूम से उठा, ऐसा जनाजा उठा कि तारीख में कभी ऐसा जनाजा न उठा। बादशाही जनाजा था, शाही जनाजा था, जनाजा कांधों पर, हजारों कांधों पर जा रहा था। और अली रिज़ा की जनाजे से आवाज आ रही थी, ऐ मेरे हुसैन मुझे माफ कर देना, मेरा जनाजा तो उठा, आका तुम्हारा जनाजा उठाएगा।
دیکھنے آئی ہوں میں تم سے صورت تیری غریب غربا دیکھ غربت میری اور کوئی بتلاتا نہیں مجھ کو مشہد کا پتہ تعمیل حکم میں بس یہ لوہا پڑ ہوا قبلہ حسین 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 ماتم مولا رضا مل کے بقا کرتے ہیں ماتم